اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کا سماں ہے کتالونیہ کے اندر، اور کتالونیہ کی جو ہے ریجنل حکومت کے لیے جو یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں 14 فروری کو۔ اس میں بہت سی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں یہاں کی حصہ لے رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ گو پہلے تو ساری جماعتوں کی طرف سے جو ہے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، اس دفعہ صرف ایک پارٹی ہے سیوتادان جنہوں نے کہ علی رشید بٹ صاحب کو جو ہے وہ اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ الیکشن ایسے ہیں کہ اس کے ابھی تک ہمیں پروسیس کا بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے، تو آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب چودھری اقبال صاحب، کہ جو آپ جانتے ہیں کہ سوشلسٹ پارٹی کے حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، اور پھر وہ منہاج القرآن جو یہاں پر اسپین کے اندر ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں خاص طور پر ان کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اصل میں کتالونیہ میں جو الیکشن ہے، سب سے پہلے تو اس کا پروسیس کیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ پھر جو پارٹیاں یہاں پر اس وقت حصہ لے رہی ہیں، اور ان میں جو ہے کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جو امیگرینٹس کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا سر۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا اقبال صاحب، آپ کو بھی اور آپ کے تمام ویورز کو بھی وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ کتالونیہ یا پورے اوورال اسپین میں جو الیکشن ہوتے ہیں قومی سطح کے بھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے؟ کیا ویسے ہی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں، یا یہاں پر جو ہے کوئی پروسیس مختلف ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا اس الیکشن کی کمپین میں تاکہ آپ نے ہم وطنوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ یہاں پر الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں یونین کونسلس یا اس سے بھی جو چھوٹے لیول کی ٹاؤن کونسل سمجھ لیں آپ، کسی گاؤں کی کونسل، ہر کونسل اپنا نمائندہ منتخب کر کے آگے بھیجتی ہے، اور اسے کہتے ہیں اگروپاسیون۔ اگروپاسیون جو ہے وہ پرپوز کرتی ہیں فرسٹ نمبر پہ اور سیکنڈ نمبر پہ۔ پھر آگے جو صوبے کی فیڈریشن، جس طرح بارسلونا ایک صوبہ ہے، ہمارے یہاں اس کو ڈسٹرکٹ کہہ لیں، جو اس کی فیڈریشن ہے وہ شارٹ لسٹ کرے گی، اور اس کے بعد پھر جو صوبائی سطح کی اگر نیشنل اسمبلی ہو تو جو نیشنل سطح کی ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے وہ ان کی رسمی اپروول دیتی ہے، کیونکہ بیسکلی انتخاب جو ہے وہ جو آپ کا چھوٹا حلقہ انتخاب ہے، جس اگروپیشن میں آپ ایفیلیٹ ہیں، جہاں پہ آپ کی ممبرشپ ہے، وہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ چاہے کسی کو منتخب کریں یا چاہے آپ کو منتخب کر لیا جائے۔ پرپوزل جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے لیول سے آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پورے شہر کی لسٹیں صرف جو میئر کا امیدوار ہے وہ فائنل کر دے، یا پورے صوبہ کتالونیہ کی نشستیں صرف جو ہیڈ کر رہا ہے لسٹ کو وہ فائنل کر دے، یا پورے اسپین میں جس طرح پیدرو سانچیز جنرل سیکرٹری ہے سوشلسٹ پارٹی کا، تو وہ کسی ایک بندے کے بارے میں ان کی انکلینیشن ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹیز کی بنیاد پر وہ کسی شعبے میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اس سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہو، لیکن غالب اکثریت جو ہے وہ اپنی متعلقہ جو لوکل کونسلیں ہیں وہی پرپوز کر کے آگے بھیجتی ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پوچھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیتی ہے کہ جی یہ چودھری صاحب جو ہے یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کو ڈائریکٹ ووٹ ملتے ہیں۔ کیا یہاں پر وہ ہے برطانوی جمہوریت، یعنی 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے، ایک نشست پہ 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور 11 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ پرپورشنل ڈیموکریسی ہے، ووٹ پارٹی کو پڑتا ہے، پارٹی کے منشور کو پڑتا ہے، افراد کی اس میں کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے ماہر اقتصادیات ہیں، معاشی ماہر ہیں، سوشل ایشوز کے ماہر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کو سیکنڈ ڈور کوئی بندہ جانتا نہیں ہوتا، لہذا بندوں کا کوئی ووٹ نہیں ہے یہاں پر، ووٹ پارٹی کا ہے، پارٹی کے منشور کا ہے۔ ہاں، امیگرینٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس بھی کمیونٹی کا کوئی بندہ کھڑا ہوگا تو اس کمیونٹی کو یہ فخر ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی نامینیشن لے چکا ہے، آگے آیا، تو وہ کمیونٹی اس کو اگر ایز اے کمیونٹی کرتی ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن ہم نے تو شروع سے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہاں کی سیاسی جماعتوں میں پینیٹریٹ کرنا چاہیے، ان کی ایفیلیشن لینا چاہیے، لوکل سطح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں کی جو میونسپلٹیز ہیں جسے ہم بلدیہ کہتے ہیں، میونسپیوس میں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ پھر وہیں سے بندے تجربہ سیکھ کے آگے صوبائی اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں، اور انہیں یہاں کا بڑا حسن یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے ان کو اجازت ہے، کوئی آدمی بیک وقت جج بھی ہو سکتا ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی بن سکتا ہے۔ کوئی ہمارا جو اس وقت وزیر خارجہ ہے
वजीर दाखिला सॉरी, वो जज था ऑडियंसिया नेशनल का, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसका जज था, उसको वजीर दाखिला बना दिया गया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं वो प्रोफेसर्स हैं, पुलिस मैन हैं, आर्मड फोर्सेस के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो आदर सर्वस अपनी जॉब्स कर रहे हैं, और उनकी जब एफिलिएशन आ जाती है, नॉमिनेशन आ जाती है, तो वो उतना अरसा जो है वो ट्रांजिट पीरियड पर चले जाते हैं नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में, बल्दियाती कौंसिल में, और जब वहाँ से छोड़ते हैं अगर दोबारा मुंतखब ना हूँ तो वो उनकी जॉब सेव होती है, वो दोबारा अपनी जॉब पे चले जाते हैं। अच्छा इकबाल साहब, क्या बात है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियासी जमातों में शामिल तो है, लेकिन आज भी अगर सोशलिस्ट पार्टी का कहीं जिक्र आता है तो इस हवाले से आता है कि सपातेरो की पार्टी, हालांकि उनको रिटायर हुए भी सियासत से एक अरसा गुजर गया, या पार्टीदो पॉपुलर का तस्करा भी होगा तो वो रिखोई की पार्टी और उससे पहले अजनार के हवाले दिए जाते थे। तो ये ऐसा क्यों है? क्या हम हमारी सोच जो है वो डिनास्टीज के आगे पीछे घूमती है, क्योंकि हम एशियन हैं तो हमारे यहाँ डिनास्टीज हैं, वो भुट्टोस की हो, वो गांधीज की हो, अमेरिका में भी कैनेडी की डिनास्टी है, वो मैटर करती है, लोगों का माइंड ऐसा है, यूके में भी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डिनास्टीज नहीं है, यहाँ पे तो जो आदमी काबिल है उसके लिए जगह बन जाएगी, जिसकी तारीफ होनी शुरू हो जाए उसकी अपनी लोकल फॉर्मेशन से, तो वो जाहिर है उसकी सूबाई फॉर्मेशन में जाएगी, उससे आगे फिर जो गवर्नर ऑटोनोमी की फॉर्मेशन है, एग्जेक्टिव है, उसमें जाएगी। तो इस तरह लोग नीचे से ऊपर आते हैं, प्रोसेस का ऐसा बनते हैं, ऊपर से लोग इम्पोज नहीं होते। इसलिए तो जाहिर है जो बंदा आएगा बड़े आराम से आएगा, मुंतखब होगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, अगर वो किसी जगह पे पहुंच सकता है तो वो आ जाएगा, नहीं होगा तो उसका फिर तेरी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। जिस तरह सितुदान्स है तो 3 लोग उनके मुंतखब हुए थे पहली दफ़ा कैटलोनिया की असम्बली में, फिर 10 हुए, फिर पिछले इलेक्शन में उनको 30 से अबव नशिस्तें मिल गई, और इनके पास बड़ा सुनहरी मौका था कि वो वफाकी हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट बन के एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम करने में मदद देते, लेकिन उनकी अपनी राय है, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर इलेक्शन हुए तो फिर इलेक्शन में उस पार्टी को सजा मिल गई, और वो पार्टी जो अहम 3 पार्टी थी वो 10 नशिस्तों या 15 नशिस्तों पर चली गई। इसी तरह पार्टीज ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा एहतराम है वोटर की राय का कि वोटर किसके प्रोग्राम को पसंद करते हैं। जिस तरह पार्टियाँ उभरती हैं इसी तरह पार्टियाँ सस्टेन करती हैं, और इसी तरह पार्टियाँ बिखर जाती हैं। सोशलिस्ट पार्टी का हमें एज ये है कि ये डेमोक्रेसी से भी पुरानी पार्टी है। स्पेन में 33 से सिविल वार शुरू हुई, फिर ऑनवर्ड 35 साल जो है वो डिक्टेटरशिप रही आइनी किस्म की फ्रांको की, लेकिन पार्टी जिंदा रही, पार्टी मरी नहीं। और जब खत्म हुआ, ट्रांजिशन आई, तो फिर पार्टी आ गई। और फिलिपे गोंसाले को, चूंकि हमें वो प्राइम मिनिस्टर का नाम याद है या प्रेसिडेंशियल गवर्नर का, इसलिए कहते हैं कि फिलिपे की पार्टी है। जिन लोगों ने फिलिपे का दौर नहीं देखा था, जो सपातेरो के दौर में आके लीगलाइज हुए, उनके लिए सपातेरो की पार्टी है। और जो अब पेड्रो सांचेस के दौर में आएंगे तो वो इसको कहेंगे पेड्रो सांचेस की पार्टी है। पार्टियां अफराद के लिए ही होती हैं। अगर हम ये सोचें कि हमने इस सिस्टम का हिस्सा बनना है, यहाँ रहना है, पाकिस्तान की सियासत को हमने खैरबाद कह दिया, हमारे लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो मैं सबको दावत दूंगा जिसको जिस पार्टी का मंशूर अच्छा लगे पहले उसका मंशूर पढ़े, फिर उस पार्टी में एफिलिएट हो जाए। जब आप लोकल सतह से एफिलिएट होंगे तो फिर आपके एज ए पाकिस्तानी मफादात को कोई ज़ेक नहीं पहुँचेगी, आप जिस पार्टी में भी हों, क्योंकि कोई आपके खिलाफ बात नहीं करेगा। दुख की बात है कि कैटलोनिया की सबसे बड़ी कारोबारी बरादरी है पाकिस्तानी, और बार्सिलोना में तो डेमोक्रेटिक पोजीशन है, आपको हर जगह पाकिस्तानी की छाप नजर आएगी, लेकिन आज तक हमारी कोई ऐसी तंजीम फेडरेशन नहीं बन सकी जो हमारे कारोबारी तबके का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अगर आपकी कोई ऐसी तवाना आवाज़ हो तो आप अपने खिलाफ बनने वाले किसी भी कानून को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और अपने मुफादात के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। अच्छा इकबाल साहब, इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं 2021 के यहाँ पे कैटालोनिया में, उसमें जो है सोशलिस्ट पार्टी की लिस्ट में किसी पाकिस्तानी का ना आना, ये क्या वजह है? देखें, सोशलिस्ट पार्टी ने ही पहले अफजार बिदार साहब को शॉर्ट लिस्ट किया था, फिर उन्होंने हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब को किया, मुझे 4 बार नेशनल असम्बली के लिए किया। मैंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया था कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, अगर आप 20 से जो कम नंबर हैं उस पर एडजस्ट करेंगे तो सोचा जा सकता है, वरना मैं जहाँ पे हूँ बेहतर हूँ। पार्टी के लिए हमारी काविशें उस तरह रहेंगी जिस तरह पहले थी, बल्कि अब पहले से ज़्यादा होंगी, ताकि ये ना हो कि सिर्फ इनको अपने मुफाद से ही गर्ज है। तो जाहिर है जो आपकी लोकल फॉर्मेशंस हैं, जब उनकी तरफ से प्रपोजल जा रही है, जब मैं अपना टाइम नहीं दे पाता, किसी फॉर्मेशन की मीटिंग में नहीं जाता, साल आप किसी को शक्ल ना दिखाएं और साल के बाद आप कहें जी मुझे आप जो है ना 5 नंबर पे लेके आए, इस तरह नहीं है। ये प्रोसेस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, ना ज़रूरत है। हमने एक काम करना था, एक रोड मैप देना था, दे दिया। अब लोगों की कुर्बत बढ़ गई है,
ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ میرے بغیر سانس بھی نہیں لیتا. تو بہت اچھی بات ہے ہمیں اگر یہ احساس ہے، لیکن کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم سب کو بھائیوں کو یہ چاہیے کہ ہفتے کے لیے 2 گھنٹے، مہینے کے لیے 1 دن مختص کریں، اور جو بھی ہماری پارٹی ہمیں اچھی لگے، رائٹ لیفٹ. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ میں حسین ماریہ صالح کے ساتھ جا رہا تھا رمدروال کے اوپر. میں نے کہا کہ اگر میرا باس چلے تو میں پارٹی تو پاپولر میں بھی اپنے بندے کو سیٹ دوں. تو وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری پارٹی کمیونٹی کے اوپر یہ چھاپ لگے کہ یہ صرف سوشل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں یا صرف پیپر کو ووٹ کرتے ہیں. میں یہ چھاپ نہیں چاہتا کہ ہماری کمیونٹی کے اوپر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ کمیونٹی کسی ایک پارٹی کو ووٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم کسی کے آگے بکے ہوئے نہیں ہیں. ہر آدمی آزاد ہے، اور آپ کی پارٹی ہے وہ فیڈرل پارٹی ہے. ہمیں اگر پاکستان کا مفاد عزیز ہوگا تو بھی ہمیں سوئے سپورٹ کرے گی، اور اگر امیگرینٹس کے بارے میں بھی کوئی پالیسی طے کرنی ہے تو وفاقی حکومت سوئے کی بنتی ہے، یا اپوزیشن میں سوئے بیٹھتی ہے تو سب سے بڑی پارٹی بن کے بیٹھتی ہے تو ہمیں سپورٹ کرے گی. تو اسی طرح جو باقی پارٹیاں ہیں نیشنل لیول کی، جہاں ہمارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ شریک ہوں اس میں. اچھا، پاکستانی تو آپ کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسے دوسرے ملکوں کے امیگرینٹ شامل ہیں؟ جی، 25 نمبر پہ ارنیسٹو کاریون ہے کولمبیا والا، اور 27 پہ فواد احمد اسدی ہے جو کہ فلسطینی بیک گراؤنڈ کا حامل ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ ہیں. لیکن پارٹی دیکھیں نا آپ، کانگریسو de los diputados میں واحد رنگ دار بندہ جو ہے لک اندریو، وہ سوئے کے ٹکٹ پر کناریا سے منتخب ہو کے آیا ہے، اور پورتا ووز دے امیگراسیون ہے نیشنل اسمبلی میں. تو یہ ہے کہ جب آپ جاؤ گے تو آپ کچھ کرو بھی نا، خالی یہ ہے کہ اگر وہ مجھے 35 یا 40 نمبر دے دیں تو میں ایسی بات پہ خوش ہو جاؤں. میرا کم از کم نہیں تھا خیال کہ آپ ہر بار الیکشن میں حصہ لو اور ہر بار ناکام ہو تو پھر ہنس کے واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، نہیں، ایک بار نہیں بھی ٹھیک ہو تو کیا ہوا. میری ساری کاوش شروع سے، اور اسپیشلی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے، جب سے ہم نے دونوں کمیونٹی کو قریب کیا، سب بندوں کو بلایا، وہ کوئی سرکاری ملازم تھے، کوئی پولیٹیکل لوگ تھے، حکومت کے اپوزیشن کے، سب کو بلایا، سب کے ساتھ رابطہ رکھا کہ کمیونٹی کے وہ قریب ہوں. اب جہاں جہاں جس کا دل چاہے، جس کو جس کا منشور اچھا لگتا ہے وہ اس کے ساتھ کام کرے، خوشی کی بات ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پہ قریباً بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اللیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی امیگرینٹ جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں. کیا آپ کی پارٹی کی کوئی ان کے بارے میں پالیسی ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ لیکن یہ سارے لیفٹ کی، میں صرف اپنی پارٹی کی بات نہیں کروں گا، اس میں سارے لیفٹ کی یہ پالیسی ہے کہ پسے ہوئے طبقات کو اوپر لایا جائے. اس میں پودیموس بھی ہے، ہماری سوسیو مینورٹریو ہے. میں چاہوں گا کہ اس کیرلا ریپبلکانا بھی ہمیں سپورٹ کرے نیشنل اسمبلی میں، اس کے والا راستہ کوئی نہیں ہے. کیٹالونیا میں بھی جو حکومت بنے گی اس میں اس کیرلا ریپبلکانا بھی شامل ہوگا. اور میں چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس اے سے امپرسنڈیبل ہے، پی ایس اے کے علاوہ کوئی بھی مضبوط حکومت نہیں بنے گی ان الیکشنز کے بعد. تو یہ تو چیزیں پہلے دن سے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اگر کووڈ نہ آتا، یعنی جیسے حکومت بنی ہے کووڈ آ گیا، اگر کووڈ نہ آتا تو یہ نیشنلٹی کو 5 سال کرنا، سال سے پروسیس کم کر کے 3 سے 6 مہینے میں لے کے آنا، اور جو تارکین وطن بغیر پیپرز کے لیے ہیں ان کے لیے کوئی بہتر سلوشن نکالنا تاکہ وہ ان کا استحصال نہ ہو اور وہ بھی لیگل طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. ظاہر ہے ایک آدمی اگر کام کر رہا ہے بغیر پیپر کے تو اسٹیٹ کو تو کچھ نہیں آ رہا، اور اسٹیٹ اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے. اگر وہ لیگل طریقے سے کرے گا تو وہ ٹیکس دے گا، اس کی بھی سیفٹی ہوگی، اور اسٹیٹ کو بھی وہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہوگا. یقیناً یہ ایشو اٹھے گا، لیکن اب چونکہ پریورٹی میں سب سے پہلے لوگوں کی جان بچانا ہے، اور وہ کووڈ ہے، اور اسپین کی معیشت کوئی اتنی بڑی معیشت نہیں ہے جس طرح جرمنی یا امریکہ کی معیشت ہے یا برطانیہ کی معیشت ہے. یہ تو آپ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمیں یورپین یونین جو ہے وہ کوئی فنڈ دے، کوئی مدد کرے تو ہم ایرتے پہ لوگوں کو پیسے دے سکیں. جو ایرتے ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے، جب سے یورپین یونین سے پیسے ملے تو ایرتے ایکسٹینڈ ہوا ہے. ابھی بھی 70 ارب یورو جو ہے وہ بحالی فنڈ کے نام پر اسپین کو ملنا ہے 3 سالوں میں. تو اسپین کی اسی کے اوپر نظر ہے کہ وہ پیسے ملیں تو ہم جو چھوٹے کاروباری طبقات ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو قرضے دیں بغیر جو ہے نا بڑے شرح سود کے، یا ان کی اس طرح سپورٹ کریں کہ وہ لوگ اٹھ سکیں. تو اس میں حکومت کی جتنی بھی تالی پارٹیز ہیں ان کا یہی ہے کہ کوئی بھی ایکسکلوڈ نہ ہو، سب کو انکلوڈ کیا جائے. تو ظاہر ہے جو تارکین وطن بغیر پیپرز کے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ہر ایک پیریڈ ہے 10 سال کا یا 15 سال کا، اس کے بعد جا کے ہوتا ہے. اور اسپین شاید واحد ملک ہے یورپ سارے کا جس کی امیگریشن کبھی بند ہوئی نہیں ہے. پریشانی ضرور ہے کہ جن لوگوں کو ایگریمنٹ نہیں ملتا، ان کو خریدنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بہت مشکل ہے. اور اس کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ خرید کر بھی اگر لے رہے ہیں تو آپ کے پیپر فوراً پاس ہو جائیں گے. پرابلم ہے ضرور، لیکن اگر ہماری یونٹی ہو، ہماری کمیونٹی متحد ہو
کسی ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہم نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر کے تان تشنی کر کے اپنا قد نہ بڑھائیں، تو ایسی کوئی فارمیشنز کریٹ کی جا سکتی ہیں کہ جہاں ان لوگوں کو ہنر سکھایا جائے بغیر پیپرز کے، اور جب ان کے پاس ہنر ہو تو ان کو ایسی جاب کی آفرز مل جائے جس کے لیے ان کو پیسے نہ دینے پڑیں. ایک آدمی ہنر مند ہے تو وہ جس جگہ پہ بھی جا کے کام کے لیے اپلائی کرے گا اس کو انہیں جاب آفر دینے میں پرابلم نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اسکل ہے، ہنر مند آدمی ہے. لیکن اگر ہم میسز ہیں لیکن ہنر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور پیپرز والے لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں، کم تنخواہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں ملتا کام، لمبا عرصہ بے روزگار رہتے ہیں، مختلف قسم کے سماجی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی، صرف اسی وجہ سے کہ پچھلے کہتے ہیں جی یورپ گیا ہوا ہے پیسے نہیں بھیج رہا، جو یہاں ہے اس بیچارے کے لیے اپنا مہینہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے مانگ کے اپنے گھر کا کرایہ دے گا، آپ کا میس کا خرچہ دے گا. تو اگر یہ جو فارمیشنز کے لیے سپورٹ ملتی ہے بلدیات کی طرف سے، لوکل حکومتوں کی طرف سے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے، اور فیڈرل ادارے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا میکینزم بنے جو ہانیسٹلی کام کرے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی بھی ہو، معاونت بھی ہو اور خدمت بھی ہو. اچھا اقبال صاحب، جو اس الیکشن کے بارے میں اب تک اندازے آئے ہیں اس میں کوئی واضح اکثریت لیتی پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہی ہوگا کہ مخلوط حکومت بنے گی. لیکن اگر آپ آزادی پسند کتلانوں کے ساتھ حکومت بناتے ہیں تو ان کا جو مطالبہ ہے، اور اسکیرا ریپبلکانا نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ 14 کو بعد جو 15 کی تاریخ ہوگی اس میں وہ الیکشن میں جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں وہ قرارداد لائیں گے کہ کتالونیا کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کروایا جائے. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، آپ کی پارٹی کا کتالونیا کی آزادی کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، سوشلسٹ پارٹی ایک وفاقی اسپین کی علم بردار ہے، اور میں اگر یہ نہ چاہوں کہ پاکستان کی کوئی اکائی اس سے الگ ہو تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسپین کی کوئی اکائی اس سے الگ ہو. جو آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہیں انہیں اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے اپنے اظہار رائے کی آزادی ہے وہ کر رہے ہیں. جو اس سے اوپر گئے ہیں انہوں نے اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھ لیے ہیں. میں ان سب آزادی پسندوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، میرے لیے کیا ہوئے تھے، مجھے اس کا بھی احساس ہے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتا. اور جو بھائی کام کر رہے ہیں میں کسی کو بھی کسی کی دل سکنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ای محال است آزادی کے علاوہ کتالونیا جو بھی مطالبہ کرے گا میں بھی اس کے حق میں ہوں اور ہماری پارٹی بھی اس کے حق میں ہے. اسپین کتالونیا کے ساتھ ہے، کتالونیا کے بغیر اسپین کی وہ طاقت نہیں ہے، اور کتالونیا اسپین کے اندر ہی، اسپین کے ساتھ ہی اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی معیشت کو سنوار سکتا ہے، مینٹین رکھ سکتا ہے. ظاہر ہے اگر کتالونیا سے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ دے رہے ہیں تو ان کے پاس یہ سنہری موقع بھی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی باتیں بھی منوا رہے ہیں. باقی اسپین میں پائس باسکو کے علاوہ کتالونیا کے پاس جو اختیارات ہیں، جو ان کی اپنی آٹونومی ہے، شاید ریسٹ آف اسپین میں وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ imprescindible ہیں los catalanes para cualquier gobierno español, salvo algún momento cuando Pepe tenía mayoría absoluta. جب پیپے کو mayoría absoluta ملی تو انہوں نے جو کیا سب کے سامنے ہے. لیکن کتالونیا شروع سے لے کر سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ فلیپے گونسالے کے دور میں، اسنار کے ساتھ فلیپے گونسالے نے خود اس طرح جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کا جلسے میں کہا تھا کہ میں نے خود پجول کو کہا تھا کہ تم اسنار کو سپورٹ کرو، یہ کتالونیا کے لیے اچھا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ تم مجھے سپورٹ کرو کیونکہ ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں. تو اسی طرح آج بھی اگر اسکیرا ریپبلکانا نے فیڈرل گورنمنٹ کو کسی مواقع پہ سپورٹ کیا ہے، بجٹ پاس کرانے میں مدد کی ہے، تو یقیناً اس کے بینیفٹ کتالونیا کے لیے اور کتالانوں کے لیے آئیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کتالونیا کا مالی حقوق میں بڑھوتری کا مطالبہ ہے وہ مانا جائے، اگر ان کو اپنا اسندہ دینا ممکن ہے وہ دیا جائے، اگر نہیں تو ان کا جو حصہ ہے وہ بڑھایا جائے. کیونکہ پروسپیرٹی کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی حق سرنڈر کرنے کے لیے نہیں تیار. تو یہ ہماری پروسپیرٹی ہے. اگر کتالونیا میں فنڈز آئیں گے تو ہم کتالونیا میں رہتے ہیں، ہم بھی کتلان ہیں، آزادی پسند نہیں لیکن کتلان ہیں. میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے کتلان بولنی شروع کی تھی یہاں پر؟ اپنی کمیونٹی میں. ٹھیک ہے، ہمیں اس زبان سے پیار ہے، اس ثقافت سے پیار ہے، اس شہر سے پیار ہے، اس ملک سے پیار ہے، لیکن جو آزادی کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں انہیں بھی اپنے اندر یقین ہے کہ یہ ہونے والی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ ناظرین محترم، میں اقبال صاحب کا مشکور ہوں ان کی گفتگو سے جو
میں نتائج اخذ کر چکا ہوں. ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پاکستانی سٹائل پہ 1 to 1 جو پارٹی کینڈیڈیٹ ہے آمنے سامنے آ کر لڑتے ہیں، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ جسے میں آسان تر الفاظ میں کہوں متناسب نمائندگی کے اوپر ہوتے ہیں کہ پارٹی جو ووٹ لیتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ لسٹ پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور لسٹ میں جتنے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں وہ کامیاب تصور کیے جاتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پارٹی جو ہے یہ امیگرینٹس کے حوالے سے کام کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور اس کا یہ ایم ہے کہ اس حوالے سے جو یہاں پر انلیگل لوگ رہ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ لیگل کیا جائے اور ان کو بھی اس معاشرے کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ یہاں پر رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسان کر سکے. اور تیسری بات یہ کہ کاتالونیہ کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ مل جل کر رہنا زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ جو ہے وہ کوئی انتشار کی کیفیت پیدا کی جائے. اقبال صاحب میں ایک بار پھر آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کا شکریہ، آپ کے ویورز کا شکریہ، اور میں سوشلسٹ پارٹی کے ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ آپ کا ووٹ ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ جس کو چاہیں دیں ضرور دیں، اور کوئی اگر مجھے پوچھ کے دے گا تو پھر پے ایسے سے زندہ باد. یہ ناظرین محترم جو میرے پیچھے تصویر بھی نظر آ رہی ہے یہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یا صدارت کے سلوا رییا ان کی تصویر ہے، اور یہ جو پارٹیدو پاپولر ہے یہ PCS جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو پارٹیدو سوشلسٹ کترونیا. ہاں جی، تو اگر آپ نے جو ہے یہ حصہ لینا ہے اور الیکشن میں جانا ہے تو آپ کی سہولت کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.